مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحے درست کرے، خالی جگہیں پر کر دیجیے تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو سہولتیں ہو جائے۔ صفوں میں خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اور سنتیں پڑھنے والے حضرات کالم کے پیچھے والے حصے میں سنتیں پڑھیں۔ ویسے بھی خطبے سے پہلے 5 منٹ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ خالی جگہ نظر آ رہی ہے، پیچھے والے سب ساتھیوں کو آگے کے حصے میں لے لو، بعد میں تکلیفیں ہوتی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 2 تاریخ ہے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہستیوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، دین سمجھ کر ان حضرات نے جو عمل کیا ہے ہم وہ عمل دین سمجھ کر کریں گے۔ اپنے دل سے کسی بھی عمل کو ایڈ کر دینا اور اس پر دین کا لیبل لگا دینا یہ دین نہیں، خرافات ہیں، بدعات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر اچھا عمل دین ہو ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا ہر عمل اچھا ہے یہ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، ضروری۔ رجب کا مہینہ جب بھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں ایک دعا شامل کرتے تھے جو کہ مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا۔ آپ بھی پڑھے ساتھ میں، اللہم بارک لنا، پڑھو نا، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان. یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے، یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے، یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی دعائیں مانگ رہے اللہ رب العزت سے. گویا کہ ایک طرف اللہ سے یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ میری عمر اتنی لمبی فرما کہ میں رمضان کی برکتوں کو پا سکوں، رمضان کی برکتوں کو کیا کر سکوں، پا سکوں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. وبلغنا رمضان، مجھے صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دیجیے. ابھی 2 مہینے باقی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سے اس شوق کا اظہار فرما رہے، اس جذبے کا اللہ کے سامنے اظہار فرما رہے کہ اے اللہ مجھے رمضان سے اتنی محبت ہے کہ میں 2 مہینے پہلے سے اس کی کیا کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، اس کی دعائیں مانگ رہا ہوں. تو رجب کے مہینے میں کثرت سے اپنے دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرنا چاہیے. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں آتی ہے تو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی یاد نہیں ہوتا ہے تو اردو میں یہ دعا کو اپنے دعاؤں میں شامل کرے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رمضان کے اندر عافیت سے پہنچا دے اور رجب اور شعبان میں برکت عطا. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. سن ہجری 10 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں فرمایا، اور وہ سن ہجری 10 میں، اور وہ آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے خطبوں میں فرمایا تھا کہ او میرے صحابہ، میں آج جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی آئندہ سال ملاقات نہ ہو. کئی اشارے دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کے. اس میں سے ایک کھلم کھلا اشارہ یہ تھا کہ میری بات کو غور سے سن لینا، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات اس کے بعد اتنے بڑے مجمع کے ساتھ کبھی نہ. سن ہجری 9 میں حج فرض ہو گیا ہے. سن ہجری 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات کی بنا پر سن ہجری 9 میں حج نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا، اس کارواں کا، اس حاجیوں کا امیر بنایا اور روانہ کیا. بعد میں چند آیتیں، چند احکامات نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو خطیب بنا کر بھیجا، روانہ کیا کہ جاؤ یہ پیغام حضرت ابو بکر صدیق کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ اس کو اعلان کر دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یہ ساری باتیں آپ ہی اپنے زبان سے امت مسلمہ کو سنا دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر میدان عرفات میں سب کے سامنے وہ جو احکامات اترے تھے اس میں سے چند یہ ہیں کہ آج کے بعد کوئی کافر مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی کافر حج اور عمرہ نہیں کر سکے گا، اور آج کے بعد زمانے جاہلیت کی طرح برہنہ ہو کے، ننگا ہو کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جائے گا. یہ سن ہجری 9 کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حج نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب مہینے بنائے اور ہفتے بنائے اور دن جو بنائے ہیں، لوگوں نے ان دنوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا اپنے مرضی کے مطابق کہ بھئی یہ محرم کا مہینہ ہے، حالانکہ وہ سفر چل رہا ہے تو اس کو محرم بنا دیا، تو تاریخیں آگے پیچھے ہو گئی تھی. تو سن ہجری 9 میں حج فرض ہو گیا، لیکن تاریخ برابر جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی اس تاریخ میں حج نہیں آ رہا تھا.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا۔ سن ہجری 10 میں تاریخ برابر حج کے ایام انہی تاریخوں میں آ رہا تھا، تو میدان عرفات میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدارک کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج جو زمانہ ہے برابر اس زمانے کے اعتبار سے اسی تاریخ پر بالکل آ چکا ہے جس تاریخ پر اللہ رب العزت نے اس زمانے کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ مہینے، یہ تاریخ، یہ ایام، یہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے ازل سے یہ طے کیا ہے کہ سال کے کتنے مہینے ہوں گے؟ السنۃ 12 شہرا۔ اللہ پھر اس کے بعد کی یہ جملے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے، احترام والے۔ روایت سمجھ میں آ گئی؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ جملے استعمال فرما رہے کہ الزمان قد استدارک کہیئت یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ برابر اس وقت کے برابر آ گیا ہے جس زمانے کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا تھا، اب سے زمانہ برابر چلے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سال کو 12 مہینوں پر تقسیم کیا ہے، ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ یہ مخلوق کے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے، احترام والے۔ کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ تالیات 3، 3 مہینے پیدر پہ۔ کیا جملہ استعمال فرمایا؟ 3 مہینے پیدر پہ، مسلسل ایک کے بعد ایک، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ اور اس کے بعد رجب مضر بین شعبان و جمادی الاخری۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان کا ہے۔ شعبان اور رجب کا مہینہ، یہ شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان کا مہینہ۔ تو پورے سال میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جس میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری، خون ریزی، جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا۔ امن، چین، سکون اور شانتی کے جو مہینے ہوتے تھے، یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ کون سا ہے؟ بولو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قدم رکھا ہے۔ حرمت والے مہینے یہ اللہ رب العزت نے طے کیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اس میں بھی قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، یہ مہینے کی تعداد اللہ کے نزدیک طے شدہ ہے۔ 12 شہرا، یہ 12 مہینے یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا ہے اس وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، اور یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ اربعہ کے معنی 4۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ بھائی رجب کے مہینے پہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے زور دینا پڑ رہا ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ امت میں بہت سارے ایسے خرافات شامل ہو گئے ہیں کہ جس کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور وہ عمل جس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، وہ عمل بطور ثواب کے کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ عمل گناہ کا سبب بنے گا۔ کس کا سبب بنے گا؟ تو امت کو ایسے خرافات سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ بہت سارے لوگ نادانی میں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رواج کے تحت میں رہ کر کرتے ہیں جس کو پرمپرا کہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی کرنا ہے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
یہ کفار مکہ کا یہی نعرہ تھا، قالوا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے بتوں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، وہ کیا بیوقوف تھے؟ ہم اسی پر رہیں گے، یہی ان کا نعرہ تھا۔ اور یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا لٹیرے تھے تو کیا ہم بھی لٹیرے بن جائیں؟ ہمارے باپ دادا اگر شرابی تھے تو کیا ہم بھی شرابی بن جائیں؟ اگر ہمارے باپ دادا شریعت کے سنت کے پابند ہیں تو ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتے تھے تو ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ شریعت اتنی صاف ستھری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، لیکن بدر کے موقع پر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے کفار مکہ کا لشکر تھا، اس کا لیڈر ابو جہل، اس لشکر میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے تو وہ کہنے لگے، ابا بدر کے موقع پر تم میرے سامنے میرے نشانے پر کئی دفعہ آئے، لیکن تم کو میں نے ابا سمجھ کر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، شریعت اور امت محمدیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کے خاطر میں تجھے کیا کر دیتا؟ کاٹ۔ دین کے آگے آبا اجداد، یہ پرمپرا، یہ رواج، یہ رسم، یہ ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو صحابہ نے کر کر چلے گئے، ہم کو بتلا کر چلے گئے، وہ ہمارے لیے دین ہے، دین کے لیے نمونہ ہے۔ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، ساری چیزیں اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں گئے ہمیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک شریعت کی ساری باتیں، سارے احکامات قرآن کریم، احادیث اور فقہ کے اندر ہم کو موجود ملیں گے، بس ہم کو اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا یہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے رجب کا جو مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تیاری کے لیے۔ اب رجب میں آپ کو بتاتا ہوں 2 باتیں آج آپ لوگ ذہن میں رکھ کر یہاں سے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات کہ بھائی رجب کے مہینے میں کرنا کیا ہے، دوسرے نمبر پر رجب کے مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے، جو کرتے ہیں وہ چھوڑ دینا ہے نا۔ تو ایک تو کرنا کیا ہے اور دوسرا کرنا کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دعا میں نے بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دعا کا اہتمام کرنا ہے کثرت سے۔ دوسرے نمبر پہ جو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ میچ کھیلنے والے جو ہوتے ہیں نا کرکٹر لوگ، فائنل میچ، ون ڈے، آئی پی ایل وغیرہ جو مین میچ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی ریہرسل کرتے، اپنے آپ کو تھکاتے، باڈی سے پسینہ نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھتے، صبح سے شام تک ان کے باقاعدہ اس کی پلاننگ تیار ہوتے، اس کے بعد وہ کیا کرتے؟ فائنل میچ میں اترتے۔ تو فائنل میچ ہماری کب ہے؟ رمضان المبارک۔ یہ 2 مہینے اس کی تیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جتنا کثرت سے میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، باقی کسی دنوں میں نہیں دیکھا ہے۔ آخر کے جو 3 دن ہیں شعبان کے، چاند رات سے پہلے 2-3 دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کہا کہ اب 3 دن کھا پی کر اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ اصل روزے تو رمضان کے، اصل روزے تو کون سے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اصل روزے فرض روزے ہیں، یہ بھی اصل ہی ہے، لیکن فرض کا درجہ نہیں رکھتے۔ کس کا درجہ نہیں رکھتے؟ فرض کا درجہ نہیں رکھتے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی کے روزے سنت اور نفل کا درجہ رکھیں گے۔ ہاں اگر کسی نے منت مانا کہ بھئی مجھے بیٹا ہو گیا تو 10 روزے رکھوں گا، یا میری فلاں ڈیل اگر ہو گئی، یا میں پاس ہو گیا 12ویں میں، یا میں فائنل ایگزام کلیئر کر دیا اچھے نمبرات سے تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اب یہ روزے رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ کیا ہے؟ بولو،
واجب ہے. اور اگر ایسی نیت کیا کہ مسلسل ایک ساتھ 10 روزے رکھوں گا تو پیدر پہ رکھنا ضروری ہے. ورنہ اگر یہی کیا کہ میں 10 روزے رکھوں گا تو اس کے لیے مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے, 10 رکھنا ضروری ہے. چاہے وہ جنوری میں 1 رکھے, فروری میں 1 رکھے, اور اسی طرح 10 مہینے تک کیا کرتا رہے, ایک ایک روزہ رکھتا رہے. تو فرض روزہ رمضان کا, منت کا روزہ واجب ہے, باقی کے روزے نفل کے درجے میں آتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کرنے والے کام رجب کے مہینے میں. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھ میں اللہ نے طاقت دی ہے, میں کون سا عمل کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مہینے میں 1 روزہ رکھا کرو. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور طاقت رکھتا ہوں. کہا کہ پھر مہینے میں 2 روزے رکھو. یا رسول اللہ میں اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں, میرے لیے عمل بڑھائیے. صحابی نے جب یہ کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھیے. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے اور عمل بڑھائیے. ہمارا الٹا مسئلہ ہے, تھوڑا کم کرو نا. کچھ وظیفہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کچھ عمل دیتے ہیں کرنے کے لیے, تو اتنا بڑا, اتنا ہمارے سے نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے, سامنے سے سوال کیا آتا ہے, اتنا بڑا, اتنا ہمارے سے نہیں ہوتا, کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. مخلوق کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے ٹائم ہے, اس کے گھر کے سامنے چکر کاٹنے کے لیے ٹائم ہے, گھنٹوں اس کا انتظار کرنے کے لیے ٹائم ہے, جہاں سے نا امیدی اور ذلت اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم پر ٹائم ہے. لیکن جہاں پر ہم کو عزت ملنی ہے, کامیابی ملنی ہے, اور جہاں سے مانگنے سے وہ در کبھی خالی نہیں بیچتا, اور جہاں مانگنے سے خوش ہوتا ہے وہ در کے لیے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. یہ ہمارا الٹا مسئلہ ہے, اسی لیے ہم پریشان ہیں. ہمارا مسئلہ جو پریشانی کا آلہ ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے, یقین مخلوق سے ہے, خالق سے یقین نہیں ہے. مخلوق کو مانگنے سے مخلوق ناراض ہوتی ہے. فون آیا, ارے اٹھائیں گا نہیں, یہ بول کر کے بھائی معلوم ہے کیوں لگا رہا ہے, کیا معلوم ہے کیوں لگا رہا, اس لیے لگا رہا کہ ذرا اٹھایا کہ پیسے مانگے گا, اس کا فون اٹھایا کہ پیسے مانگے. یہ مخلوق کا حال ہے. اور اللہ رب العزت تو خوش ہوتے, کب آئیں گا یار, اتنا پریشان ہے, دوسروں کے سامنے گڑ گڑا رہا, ادھر آنا 2 رکعت نماز پڑھ, میرے سامنے ہاتھ اٹھا اور گرم گرم 2 آنسو بہا لے, مانگ مجھ سے, قرض کی ادائیگی مانگ, بیماری سے شفا مانگ, اپنے پریشانیوں کا حل مانگ, سارے چیزیں میں تیری کر دوں گا. لیکن کیا کر, مانگ تو صحیح. اور مانگی ہوئی چیزیں کبھی ضائع نہیں جاتی. دنیا میں ملی تو ٹھیک, اور نہیں ملی تو کل قیامت کے دن تو آخرت میں ہر دعا کا بدلہ اس کو ملنا ہے. اور جب وہ بدلہ ملے گا نا تو اللہ سے کہیں گا اے کاش, اے اللہ میری دنیا میں رہتے ہوئے ایک دعا بھی تو قبول نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا, ساری دعاؤں کے بدلے مجھے یہاں کیا ملتا, اس کا صلہ ملتا. تو دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی, اللہ سے مانگتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اور بڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں 3 دن روزہ رکھو, 3 دن روزہ چھوڑو, 3 دن روزہ رکھو, 3 دن روزہ چھوڑو, 3 دن روزہ رکھو, 3 دن روزہ چھوڑو. یہ روزے کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا. کس کی طرف, روزے کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا. یہ 2 عمل کرنے کے ہیں. اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ, معراج کا کیا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ابھی اور بھی جمعہ ہے باقی, زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر اس عنوان پہ کچھ گفتگو کی جائے گی. تو لہٰذا لیکن رجب کے مہینے میں کرنے والے کام یہی 2 ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نہ کرنے والے کام, بہت سارے حضرات رجب کے مہینے میں بہت سارے خرافات کرتے ہیں. ان خرافاتوں میں شب معراج کے وقت میں کیا کیا کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو اس عنوان پہ بیان کیا جائے. ایک دوسرا, کنڈے جو مناتے ہیں رجب کے مہینے میں, بہت مشہور ہے ہمارے اپنے بر صغیر کے علاقے میں. عرب میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. حالانکہ جس کے نام پہ کنڈے منائے جا رہے ہیں, وہ جس شخصیت کے نام پہ, جس کی عظمت اور محبت کے نام پہ یہ کنڈے بنائے جاتے ہیں, وہ شخصیت کہاں کے رہنے والی, عرب کے رہنے والی ہے, اور اسی علاقے میں نہیں مناتا, اور یہاں ہمارے علاقے میں منائے جاتے. اب یہ کنڈے کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, ان کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ,
ان کے بیٹے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے نام پر کنڈے منائے جاتے ہیں، ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کہ کنڈے کے برتن میں مٹائی بنائی جائے، کھیر پوری بنائی جائے اور لوگوں کو، رشتہ داروں کو، گلی محلے کے بچوں کو، عورتوں کو بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے۔ ادھر سے کھیر ادھر آ رہی ہے اور ادھر سے کھیر کیا ہو رہی ہے؟ ادھر جا رہی ہے۔ یہ بعض لوگ 15 رجب کو مناتے ہیں اور بعض لوگ 22 رجب کو مناتے ہیں۔ کون سے رجب کو؟ 22 رجب۔ حالانکہ جس کے نام پر منائی جا رہی، میں کچھ چیزیں کھولنے کی کوشش کروں گا، آپ توجہ سے سنیں۔ جس کے نام پر منائی جا رہی ہے نہ اس کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہے اور نہ ان کا وصال رجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ پیدائش شوال کے مہینے میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ 22 رجب کو جو کنڈے منائے جاتے ہیں نا، 22 رجب کو، یہ رافضیوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ رافضی جو شیعہ جس کو کہتے ہیں، اہل بیت کے محبت کا یہ بہانہ لگا کر، آڑ لے کر، یہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والے اور ان سے دشمنی نبھانے والے، ان سے نفرت کرنے والے لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ کنڈے منانے کا ایجاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ 22 رجب کو ان کا کیا ہوا؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ صفین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ جمل حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، امی عائشہ کا کجاوا اونٹ پہ رکھا ہوا تھا، اس لیے اس جنگ کا نام گر گیا جنگ جمل۔ یہ جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہو، ان کا آپسی اختلاف تھا۔ ہمیں اس پر زیادہ لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے گہرائیوں میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے، اہل بیت سے محبت ہمیں بھی ہے، اپنے ماں باپ اپنے جان سے زیادہ ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت کے محبت کا آڑ لے کر ہم دوسرے صحابہ کو گالی دیں اور ان کے شان میں گستاخی کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہے اور یہ کاتبان وحی میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو چند صحابہ متعین تھے جو وحی کو لکھنے والے تھے، ان میں سے ایک کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے عداوت، دشمنی کے نتیجے میں ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی، حلوہ بنا کے تقسیم کیا گیا، وہ 22 رجب کو ہے، اور انہوں نے نام کیا دیا گیا؟ ایصال ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ۔ امام جعفر صادق کیوں؟ حضرت زین العابدین کیوں نہیں؟ حضرت امام باقر کیوں نہیں؟ حضرت حسین کیوں نہیں؟ 1,24,000 صحابہ کیوں نہیں؟ پھر تو اگر کنڈے منانے جائیں گے تو دن کم بڑھ جائیں گے۔ دن کیا ہوں گے؟ دن تو 365 ہے اور صحابہ کتنے ہیں؟ بولو 1,24,000۔ کہاں سے منائیں گے؟ ایک ایک دن میں 100 کنڈے منانا پڑے گا، ایک ایک دن میں 100 ایام منانا پڑے گا، اور شریعت اتنی مشکل نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد ہی الدین یسر، دین کیا ہے؟ بولو آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ امت جو ہے نا خرافات روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت کس میں کھو گئی؟ خرافات میں کھو گئی۔ حالانکہ ان کنڈوں کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں بھوکا رہنا ثواب لکھا ہے، اور چند موقع ہیں جس پر کھانا کھلانا ثواب لکھا ہے، اس میں سے ایک قربانی، ایک عقیقہ، ایک ولیمہ اور ایک سحری اور افطاری کا کھانا ہے۔ 4 کھانے جس کو شریعت نے ثواب لکھا ہے، قربانی کا کھانا، اور اسی طرح عقیقے کا کھانا، اسی طرح ولیمے کا کھانا، اور اسی طرح رمضان کے اندر سحری اور افطاری کے کھانے کھلانے کو اور کھانے کو فضیلت لکھا ہے۔ باقی کے ایام میں اللہ کے رسول نے جتنا بھوکا رہنے کی اور روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، کھانا کھانے کی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ شیطان
ایسے چیزوں میں، اور لوگوں کو بھی یہ چیزیں اس لیے پسند آتی ہے کہ اس میں جو ہے نا انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر رنگینیاں ہوتی ہے اور جلسہ اور میلہ ٹھیلا لگتا ہے، ادھر سے پلیٹیں ادھر جا رہی ہے اور ادھر سے پلیٹیں ادھر آ رہی ہے، یہ چیزیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں تو انسان کو بھی ذرا مزہ آتا ہے، حالانکہ اس کی کیا حقیقت ہے انسان کو معلوم کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کنڈے منانا جائز نہیں ہے، حالانکہ دین اتنا آسان، میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی جب یہ پڑھ رہا تھا تو میری عقل حیران ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا کرم، کتنا احسان کیا ہے، کتنی آسانیاں اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ امت اگر غور کرے تو پتا چلے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اتنی آسانیاں اور اتنی لچک آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کتنے چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ ایک، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس میں کیا خرچہ ہو رہا ہے بتاؤ، بولو کیا خرچہ ہو رہا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسرے نمبر پر الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ کیا خرچہ ہوتا ہے نماز کے قائم کرنے میں؟ پانی کا خرچہ ہوتا ہے۔ مان لو کسی جگہ ہے پانی بہت مہنگا ہے، ایک تو پانی نہیں ہے اور ملتا ہے تو بہت مہنگا، تو کیا کریں؟ شریعت نے کہا اگر پانی پر قادر نہیں ہے یا پانی ہے لیکن تمہاری حیثیت سے زیادہ مہنگا بک رہا ہے تو ایسے موقع پر پانی کو چھوڑو اور کیا کرو؟ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ کیا خرچہ ہو رہا ہے؟ بولو نا۔ دوسرے نمبر پر نماز، کیا خرچہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تیسرے نمبر پر تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ سحری کرنا افضل ہے، سحری کرنا افضل ہے، جو مل گیا وہ کھا لو۔ کھجورے کھانا یہ سنت ہے، افطاری کرنا یہ سنت ہے، جو مل گیا وہ کھا لو۔ پانی اور کھجور پہ افطاری کرنا یہ سنت ہے، اور یہ تو بہت آسان چیز ہے، اور اس پر بھی اللہ کے رسول نے افطاری کھلانے پر ہزاروں فضائل بیان فرمائے۔ رمضان کے موقع پر اس کے فضائل آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ، کہ جو بندہ کسی کو افطاری کرائے گا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس کو بھوک نہیں لگیں گی، اس کو پیاس نہیں لگیں گی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے۔ دوسروں کو کھلانے کی فضیلت، تو رمضان کے روزے۔ تیسرے نمبر پر رمضان کے روزے، کیا خرچہ ہو رہا ہے؟ بولو کچھ نہیں۔ چوتھے نمبر پر تؤتی الزکات، کیا کرنا ہے؟ زکات ادا کرنا ہے۔ مسلمان اربوں خربوں ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں پر شریعت نے زکات فرض کی ہے؟ بولو نہیں کی ہے بھائی۔ مال ہے تو دو، نہیں ہے تو زکات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا، تجھ پر وہ فرضیت عائد ہی نہیں ہوئی ہے۔ اسلام کے اندر مال دینا پڑتا ہے تو دینا پڑتا ہے، نہیں ہے تو۔ اور مال بھی ایسا نہیں کہ تھوڑا سا آ گیا تو نکالو، اس کی ایک لمٹ بتائی ہے، کتنا تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اتنا خریدنے کی طاقت رکھنے والا کیش، اور فوراً نہیں، 1 سال اس کی مدت دی ہے۔ سال بھر میں انسان کے ہزاروں خرچے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ایسا کوئی خرچہ آ جائے جس سے پوری رقم ختم ہو جائے، سال کے پورا ہونے پہ تم پھر پہلے مہینے کی طرح کنگال کے کنگال رہو۔ شریعت کہتی ہے تم پر کوئی زکات نہیں، زکات ہے ہی نہیں۔ زکات اس پر ہے جس پر مال ہے، اور وہ بھی 1 لاکھ ہے تو پورے 1 لاکھ نہیں دینا ہے۔ کتنے دینا ہے؟ پورے 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے دینا۔ 2,500، 97,500 تمہارے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ 2,500 لے کے بھی اللہ رب العزت کتنے وعدے کر رہے، باقی کے 97,500 کی حفاظت ہم کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کریں گے، اور باقی یہ جو زکات نکالی گئی کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے عذاب سے نجات دلائیں گی، اور بہت ساری اس کی فضیلتیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو زکات نہیں نکالتا یہ مال کل قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا۔ تو زکات نکالی 1 لاکھ پہ کتنا؟ 2,500، وہ بھی کیا بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پہاڑ پہ جا کے رکھو، آگ آئیں گی، اگر قبول ہے تو جلا کے خاک کر دیں گی، اور نہیں تو وہی کے وہی پڑا رہیں گے۔ ویسا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا سگا بھائی اگر غریب اور محتاج ہے، اپنی بہن اگر غریب اور محتاج ہے، وہ زکات کی رقم کیا کر دو؟ بھائی کو دے دو۔
بہن کو دے دو. ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, اور بیوی کو بھی نہیں دے سکتے. ہاں یاد رکھو, ورنہ گھر میں کیا کر رہے, ہیرا پھیری ہو رہی ہے. بیوی پہ زکات ہے تو تو میرے کو دے, میرے پہ زکات ہو میں کس کو دوں گا, تیرے کو دے دو. بیوی کو نہیں دے سکتے. زوجیت, زوجین آپس میں زکات نہیں دے سکتے. اولاد اور اوپر ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, ان کے علاوہ بھائی بہنوں کو زکات دے سکتے, خالہ کو زکات دے سکتے, چاچا کو زکات دے سکتے ہیں, ماموں کو زکات دے سکتے, رشتہ داروں کو. اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے رشتہ داروں کی مدد کرنے. اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے اور مشکل وقتوں میں ساتھ اور کام آتے ہیں, مدد کرتے ہیں. اس نیت سے زکات نہیں دینا ہے, اللہ کا حکم ہے اور میرے رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ مجھ پر فرض ہے, اس نیت سے زکات دینا. تو چوتھے نمبر پر کیا ہے شریعت کا حکم, زکات. یہ سب پہ بولو نہیں ہے. مال نہیں ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مسلمان بنا تو میں کیا زکات دینا پڑے گا, مال نہیں ہے تو زکات دینے کی ضرورت ہی نہیں. پانچویں نمبر پر کیا ہے, وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو. پوری زندگی 80 سال کی زندگی بلکہ 800 سال کی زندگی گزارا اور اس کے بعد اتنا مال ہی نہیں آیا کہ تو زکات حج کر سکتا تھا, تو تجھ پر حج فرض ہوا نہیں. حج کرنا ہی نہیں ہے تجھے, تجھ پر کوئی لازم نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. تو دین اتنا آسان ہے. قربانی, آتے قربانی کی طرف. بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان بنا تو قربانی دینا پڑے گا. سب کو نہیں ہے بھائی. جس کے پاس, تیرے پاس اگر اتنا مال آ گیا کہ بھائی تو قربانی کریں گا تو کنگال ہو جائیں گا, تو تیرے پہ قربانی نہیں. اس کے بھی کچھ شرائط ہیں, قربانی کے وقت میں بیان کیے جائیں. مال ہے, زکات کی استطاعت ہے تو اس پر قربانی ہے. کیا ہے, قربانی ہے. اور آج کے زمانے کے اندر تو قربانی میں بھی اتنا کنجیشن ہو گیا ہے, اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے کہ 1500-1600 میں کیا ہو رہی ہے قربانی. اور کیا مانگتا, فغڑ میں قربانی ہو جائے. ایک زمانہ بھی ایسا بھی آئے گا آگے چل کے, بھائی صرف میسج کر دو ہو گئی قربانی. تو اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی. مال ہے تو قربانی ہے, مال نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں. ولیمہ کرنا سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے. عقیقہ کرنا مستحب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اور کون سی مثال ایسی بتاؤ کہ جس میں شریعت نے تمہارے دماغ پر گن پوائنٹ کی طرح لگا دیا کہ تمہیں یہ مال خرچہ کرنا پڑے گا. باقاعدہ یہاں پر کہا جاتا ہے جس گھر کے اندر کنڈے نہیں منائے جاتے اس گھر میں بلائیں, مصیبتیں, نحوستیں داخل ہوتی ہیں, اور جس گھر میں کنڈے منائے جاتے ہیں اس گھر کے اندر برکتوں کا ڈیرا ہوتا ہے اور سال بھر برکتوں کی بارش نازل ہوتی ہے, اور رزق کی پریشانی اور جو تکلیفیں ہیں اللہ سب دور کر دیتے. اس کو کرنا ضروری ہے. اب بلائیں مصیبتیں آئیں گی تو انسان کیا کرے گا, پھر کنڈے بنائیں. کیا کرے گا کنڈے, حالانکہ کنڈے جو ہے نا, کنڈے کہتے ہیں مٹی کے برتن کو, اور کنڈے نام ہی مٹی کے برتن کا رکھا گیا. اور حالانکہ آج کے زمانے میں گھر گھر کے اندر کس میں کنڈے بنائے جاتے ہیں, بولو اسٹیل کے برتن میں. تو وہ کنڈے نہیں ہو گئے, وہ کیا ہو گئے, اسٹیل ہو گئے. ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم اس کو دلیل میں کیوں تلاش کر رہے ہو, قرآن حدیث میں کیوں تلاش کر رہے ہو. کہاں تلاش کریں گے, کہاں تلاش کریں گے ہم. کیا تم جو موبائل استعمال کرتے وہ قرآن حدیث میں ہے کیا؟ ہم موبائل کو جو ہے نا دین سمجھ کے نہیں کرتے. رکھیں گے تو ایک حج کا ثواب ہے, نہیں رکھیں گے تو کل قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا. تم بائک استعمال کرتے ہیں تو بائک اگر استعمال کریں گے تو تم کو اتنا ثواب ملے گا, جنت کے اندر درجات ملیں گے, نہیں تو تمہاری مغفرت نہیں ہوں گے. یہ سمجھ کے کرتے ہیں. دین سمجھ کے اگر کوئی کام کریں گے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ بدعت ہے. یہ بات یاد رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.